بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچر سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ عزیز طلبہ، مجھے یقین ہے آپ اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیشہ آپ کو خیر و عافیت میں رکھے گا۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر حصہ نظم پہ ہے۔ حصہ نظم سیکنڈ ایئر میں 15 نمبر کا اس سے پیپر آتا ہے۔ 5 نمبر کا نظم کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ 10 نمبر کی نظم کی تشریحات کا سوال آتا ہے۔ نظم کی تشریحات میں 2 نمبر کے حوالہ متن آتا ہے جس میں نظم کا عنوان اور شاعر کا نام تحریر کرنا ہوتا ہے۔ ہر نظم سے صرف 2 جو شعر ہیں وہ پیپر میں آتے ہیں۔ ان 2 اشعار کی آپ نے تحریر کرنی ہے۔ ایک شعر 4 نمبر کا ہے، دوسرا شعر بھی 4 نمبر کا ہے۔ اب لکھتے وقت آپ نے ایک شعر کو بیٹا 2.5 سے 3 صفحات پر لکھنا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے۔ ایک شعر کی تشریح میں 2 سے 3 اشعار آپ حوالہ جات کے دیں۔ 2 سے 3 آپ کوئی بھی، چاہے احادیث، چاہے آیات یا ان کے تراجم، کوئی اقوال زرعی، کوئی مثال، کوئی واقعہ آپ تحریر کر کے اپنی تشریح کو مدلل بنا سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ہماری حصہ نظم میں جو پہلی نظم ہے وہ حمد ہے، حمد باری تعالیٰ۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں شاعر نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی ہو۔ تو یہ جو حمد باری تعالیٰ ہے، اس کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان۔ عزیز طلبہ، مولانا ظفر علی خان اپنے زمانے کے بہترین صحافی تھے، بہترین ادیب تھے، بہترین شاعر تھے۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہا ہے، پہنچتا ہے ہر ایک میکش کے آگے دور جام اس کا۔ پہنچتا ہے ہر ایک میکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ عزیز طلبہ، اس نظم کے اندر جو ردیف ہے وہ اس کا ہے، اور اس کا جو قافیہ ہے وہ جام، اس کا وزن جام، عام، اور جو قافیے دوسرے اشعار میں استعمال ہوئے، نام، پیام، کام، تھام، کلام، تمام وغیرہ ہیں۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے تشریح کرتے ہوئے ہم الفاظ معانی اس کے کریں گے۔ پہنچتا ہے، کسی شخص کو اپنا رزق لینے کے لیے اللہ رب العزت کی لائن میں نہیں لگنا پڑتا۔ جہاں پہ انسان ہوتا ہے وہیں پہ اس کا رزق ہمارا خدا پہنچا دیتا ہے۔ تو شاعر نے اس لیے لفظ استعمال کیا، پہنچتا ہے۔ ہر ایک، تمام جتنی بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اس کا شاعر نے احاطہ کرنے کے لیے ہر ایک کا لفظ استعمال کیا۔ میں کش، میں کہتے ہیں بیٹا شراب کو، میں کش شراب پینے والا۔ یہاں پہ
اس سے مراد ہے رزق کھانے والا۔ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں سب رزق لے کے اپنا اپنا وہ زندہ رہتی ہیں، اپنی زندگی کے تسلسل کو آگے بڑھاتی ہیں۔ تو شاعر نے اس لیے میکش کا ذکر کیا ہے۔ پھر آگے کیا، دور جام، جام کہتے ہیں اس برتن کو جس برتن میں رزق آپ کے دسترخوان میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ دور جام، وہ جو برتن ہے جس میں رزق ہے وہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ دور جام، وہ پلٹ پلٹ کے بار بار آپ کے سامنے آتا ہے۔ اللہ رب العزت اتنا بڑا رازق ہے کہ وہ ایک دفعہ آپ کو کھلا کے بھول نہیں جاتا، وہ بار بار آپ کے سامنے دور جام کو لاتا ہے۔ دوسرے مصرے میں کسی کو تشنا لب، تشنا کہتے ہیں بیٹا پیاسے کو، لب کہتے ہیں ہونٹ کو، رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، لطف کہتے ہیں مہربانی کو، عنایات کو، فضل کو، کرم کو، لطف عام اس کی عام مہربانی، اس کا عام فضل، کسی کو بھی پیاسا نہیں رکھتا۔ بیٹا اس شعر کا جو مفہوم ہے اس کو اپنی کاپیوں پہ نوٹ کر لیں۔ مخلوق خدا رحمت الہی سے محروم نہیں، یہ اس شعر کا بیٹا مفہوم ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان، اللہ رب العزت جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کی حمد و ثنا ان الفاظ میں کرتا ہے کہ پہنچتا ہے ہر ایک میکش، اس کا جو دور جام ہے وہ سب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ جو بھی ہر ایک میکش، جتنی بھی مخلوقات ہیں جو رزق کھانے والی ہیں، جو رزق لینے والی ہیں، ان کے سامنے اس کا دور جام پہنچتا ہے۔ یہاں پہ بتانا ضروری ہے، ہر ایک خدا کی جتنی مخلوقات ہیں بیٹا ہماری نگاہوں کے سامنے انسان ہیں، وہ رزق لیتے ہیں، حیوانات ہیں وہ بھی رزق لیتے ہیں، جو پرندے ہیں وہ بھی رزق لیتے ہیں، سمندر میں جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی رزق لیتی ہیں، ہواؤں میں جتنی مخلوقات ہیں یہ بھی رزق لیتی ہیں۔ تو بیٹا اس سے زیادہ جو ہوا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ اگر ہوا تازہ ہے، ہوا زندہ ہے، تو میرا خدا اس ہوا کو بھی اس کا رزق دیتا ہے جس کے ساتھ یہ زندہ ہے۔ یہ روشنی یہ بھی خدا سے اس کا رزق لیتی ہے جو اس کا رزق ہے، پھر یہ آگے روشنی پھیل جاتی ہے۔ یہ جو بیٹا زمین ہے یہ بھی خدا سے رزق لیتی ہے تو یہ زندہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ اگر یہ زندہ ہے تو اس سے طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے پھول نکلتے ہیں جس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی جتنی مخلوقات ہیں، چاہے کوئی پتھر ہے، چاہے کوئی ذرہ ہے، وہ خدا سے رزق لیتا ہے۔ تو شاعر نے ہمارے توکل کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں پہ یہ شعر تحریر کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ رب العزت اتنا رحیم ہے کہ اس کی رحمت نے کائنات کی ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے، اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہمارا توکل مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اس کی دنیا میں زندہ ہیں اور اس کی رحمت کے سائے میں ہم اپنی زندگی کے ایام بتا رہے ہیں۔ اور پھر کہہ دیا گیا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تو وہ ہے جو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ چاہے کوئی ادنا مخلوق ہو، چاہے کوئی اعلیٰ و عرفہ مخلوق ہو، خدا سب کو رزق دیتا ہے۔
خدا چیونٹی کو بھی اس کا رزق عطا کرتا ہے۔ وہی جوہر ہے دو عالم کے سارے آئینوں کا، وہی جوہر ہے دو عالم کے سارے آئینوں کا، وہی پتھر میں کیڑے کو غذا پہنچا رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ، واللہ خیر الرازقین، اللہ رب العزت جو ہے یہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو یہاں پہ مولانا ظفر علی خان نے ہماری توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ ہمیں دنیا میں اللہ رب العزت نے روٹی کمانے کے لیے نہیں بھیجا، رزق تو اس نے دینا ہے۔ اس نے ہمارے کندھوں پہ جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ہمیں جو خلیفۃ اللہ بنایا ہے، ہمیں جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم نے اپنے جو ہمارے کام ہیں ہم نے وہ سر انجام دینے ہیں، ہم نے اس مقصد کو پورا کرنا ہے جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ خدا تو وہ ہے جو کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے، اس کی عام مہربانی ہے، وہ سب کے لیے ہے، اپنوں کے لیے بھی ہے، غیروں کے لیے بھی ہے۔ وہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے، مگر وہ تقسیم سب میں کرتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو بھی تشنا لب نہیں رکھتا۔ تو اس کے اوپر کچھ لوگوں نے ریسرچ کی ہے، کہتے ہیں جب سے کائنات بنی ہے آج تک کوئی انسان بھوک کی وجہ سے، رزق کی کمی کی وجہ سے وہ دنیا سے رخصت نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص بھی اس وجہ سے مر جائے، دنیا سے چلا جائے، تو پھر اللہ رب العزت کے رازق ہونے پہ آواز اٹھے گی۔ تو کیا ہے؟ اللہ رب العزت کسی کو کسی بہانے سے اس کی روح قبض کرواتا ہے۔ وہ بہانہ اگرچہ وہ کسی وہ بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی وائرل ڈیزیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی بیکٹیریل ڈیزیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا کسی اور ریزن سے۔ اللہ جب کسی پہ روزے لاتا ہے، اس نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر بھی روزے رکھے ہیں، اسے 3-5 دن بھی آپ نے روزے کی حالت میں بسر کیے ہیں۔ تو یہ اس کی آزمائش ہے، جو اس کی آزمائش میں ثابت قدم ہوگا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ کچھ بزدل لوگ وہ اس آزمائش سے بھاگ جاتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، تو بیچ امتحان سے بھاگنے والا وہ بزدل ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت وہ خیر الرازقین ہے، وہ پرندے کو ہوا میں رزق دیتا ہے، صرف گھونسلے میں رزق نہیں دیتا، وہ پانی کے اندر بھی اپنی مخلوقات کو رزق دیتا ہے، وہ پتھر کے اندر بھی مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ لہٰذا شاعر نے ہمارا توکل مضبوط کرنے کے لیے یہاں پہ یہ لکھا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کو، کیونکہ وہ رازق ہے، وہ خیر الرازقین ہے، وہ اس کی تعریفات کر کے ان بندوں کے فہرست میں مولانا ظفر علی خان اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے جو اس کے شکر گزار بندے ہیں، جنہوں نے اس کائنات کو خدا کی نعمتوں سے بھرا ہوا دیکھا ہے، اس کائنات کو خدا کے انعامات سے لدا ہوا دیکھا ہے، اور اس لیے وہ خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ خدا نے اپنی ہر مخلوق کا خیال رکھا ہے۔ اس شان کریمی نے ارادوں کو لیا بھانپ، کہنے بھی نہ پایا تھا ابھی حرف دعا میں۔ ابھی تو ہم کہتے نہیں ہیں، ہمارے کہنے سے پہلے ہمارا رزق ہمارے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ خدا رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ بہترین رزق دینے والی ہے۔ دوسرے شعر میں عزیز طلبہ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ اب یہ جو دوسرا شعر ہے
اس کا مفہوم بیٹا یہ ہے کہ اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے، اللہ جیسی کوئی شے نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی اللہ رب العزت جیسی کائنات کی کوئی چیز نہیں، یہ اصول ہے۔ تو شاعر نے کہا گواہی شاہد ہے، گواہ دے رہی ہے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ۔ یکتائی بیٹا کہتے ہیں وحدت کو، توحید کو، اکیلے کو، اس کی جو شان وحدت ہے نا اس پہ گواہ ہے۔ کیا چیز گواہ ہے؟ اسی کی ذات، اللہ کی ذات اس کے ایک ہونے پہ گواہ ہے۔ دوئی کے نقش سب جھوٹے، جو دوئی دوسرا جو توحید کی ضد ہے نا، توحید کی ضد دوسرا یہ شرک ہے۔ جو دوئی کے جتنے نقش ہیں نا، جو انسان سوچ سکتا ہے، جو انسان تحریر کر سکتا ہے، جتنے بھی نقوش ہیں، شاعر نے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا نقش کا، دوئی کے جتنے نقش ہیں سارے کے سارے جھوٹے ہیں، سچا صرف ایک نام ہے اور وہ ایک نام اللہ ہے۔ عزیز طلبہ، شاعر نے یہاں پہ عقیدہ توحید کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اب بیٹا دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے میں نے ہر مخلوق کو جوڑے جوڑے میں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی اپنی مخلوقات بنائی ہیں وہ جوڑے جوڑے میں پیدا کی، صرف تنہا، صرف واحد اللہ کی اپنی ذات ہے۔ اور پھر یہ بڑا مشہور جو یہ واقعہ ہے، فرعون نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ جب اللہ کے پیغمبر کے ساتھ معاملہ ہوا تو اس کو یہی کہا گیا کہ اگر تو خدا ہے تو سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکال، اگر تو خدا ہے تو مردے کو زندہ کر کے دکھا، تو وہ مبہوت ہو گیا۔ یہ خدا ہے جو نظام کائنات چلا رہا ہے۔ اگر خدا ایک کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا تو جھگڑا ہوتا۔ ایک کہتا میں نے ابھی سردیاں نہیں گرمیاں لانی، ایک کہتا میں نے ابھی سورج طلوع کرنا ہے، دوسرا کہتا ابھی نہیں طلوع کرنا۔ تو اللہ رب العزت کی جو شان ہے یہ توحید ہے، وحدت کے وہ لائق ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی واحد ہے، وہ اپنی صفات میں بھی واحد ہے۔ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا۔ کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں سب میں خدا نے اپنی ذات کو، اپنی صفات کو رکھا ہے۔ اب جو یہاں پہ کہا گیا دوسرا کون ہے؟ جہاں تو ہے کون جانے تجھے کہاں تو ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے بھی وہ عرش کرسی پر متمکن ہے، کوئی نہیں جانتا وہاں پہ کوئی دوسرا ہے یا نہیں ہے۔ وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے۔ تو یہاں پہ میر درد نے بھی اللہ رب العزت کے بارے میں کہا ہے وہ ایسا واحد ہے کہ اس کی مثل کائنات کی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ جو شاعر نے اللہ رب العزت کی توحید بیان کی ہے، اس میں جو سورہ اخلاص ہے، اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ صورت نازل کی اور فرمایا کل هو اللہ احد، اے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے هو اللہ احد، اللہ وہ ہے جو ایک ہے، وہ واحد ہے،
کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی دوئی کے نقش بناتے ہیں یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، سچا صرف اللہ رب العزت کا نام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ شان جچتی نہیں ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ عزیز طلبہ، اب مولانا ظفر علی خان کا شعر نمبر 3 ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ سب سے پہلے اس کا مفہوم، ذرہ ذرہ کائنات میں قدرت خدا اور جلوہ خدا ہے۔ کائنات کے ہر ذرے میں قدرت خدا بھی ہے اور جلوہ خدا بھی ہے۔ اب اس کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف چلتے ہیں۔ ہر ایک ذرہ، یہ جتنے بھی ذرات ہیں فضاؤں کے، یہ داستان سناتے ہیں، یہ کہانی سناتے ہیں، اس اسم اشارہ ہے، اس مراد اس اللہ، اس کی خدا کی یہ داستان سناتا ہے۔ ہر ایک جھونکا، یہ جو ہوا کا جھونکا آتا ہے نا، جس میں ہمارے لیے آکسیجن ہے اور اس آکسیجن کے ساتھ ہم سانس لیتے ہیں اور سانس خارج کرتے ہیں، وہ جو ہوا کا جھونکا ہمیں جو پیام دیتا ہے وہ پیام خدا کا دیتا ہے کہ تمہارا خدا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوا موجود ہے اور اس کی وجہ سے تمہیں سانس آتا ہے اور تم زندہ ہو۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ کائنات کے جتنے بھی ذرے ہیں یہ خدا کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، خدا کی تحلیلات بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی طرف سے جو خدا کا تعارف ہے وہ مولانا ظفر علی خان نے بیان کیا ہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو یہ آپ نے پرندوں کا جو چہچہانا سنا، آپ نے ہواؤں کی جو سرسراہٹ سنی ہے، آپ نے جو پانی کا بہنا دیکھا ہے، یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں بلند و بالا، یہ جو زمین اس کی تہوں میں جو کچھ ہے، آسمان اس کی وسعتوں میں جو کچھ ہے، یہ سب کچھ ہمیں ہمارے خدا کا پیغام دیتے ہیں کہ تمہارا خدا ہے، جس کی وجہ سے تم اس کائنات کے اندر موجود ہو۔ اگر تمہارا خدا وہ تم کو اپنی داستان سناتا ہے، تم اس داستان تک اگر پہنچ گئے تو پھر تم خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ جو ذرات کی داستان ہے، یہ جو ہوا کے جھونکوں کی کہانیاں ہیں، یہ دراصل خدا کی آیات ہیں، خدا کی نشانیاں ہیں، اور یہ کن کے لیے ہیں؟ جو عقل والے ہیں۔ خدا تک پہنچنے کا یہ خوبصورت راستہ ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، سیرو فی الارض، میری زمین میں سیر و سیاحت کرو۔ یہ جو سیر و سیاحت کا مقصد غور و فکر کرنا ہے۔ جب ہم کائنات میں غور و فکر کریں گے پھر کیا حاصل ہوگا؟ پھر ہم تسخیر کائنات کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ یقین آئے گا یہ کائنات ہمارے لیے بنائی گئی ہے، کائنات ہمارے سامنے مسخر ہے، تسخیر کائنات کی ساری طاقتیں خدا نے ہمارے وجود کے اندر ودیعت کر رکھی ہیں۔ پھر جب ہمیں یہ علم حاصل ہوگا، صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات، اور رات اور دن کا آنا اور جانا، ہمیں اس سے جب نشانیاں ملیں گی تو پھر ہم سب کہہ دیں گے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے،
وہی خدا ہے۔ اور عزیز طلبہ، جب کائنات پہ غور و فکر کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، تو پھر علامہ اقبال نے بھی اپنے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ علی، تم جس کی عبادت کرتے ہو کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں، میں جب تک خدا کا دیدار نہ کر لوں میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا۔ اب جو خدا کی داستان سمجھ کے قرب خدا میں پہنچ گیا، اس کو اللہ رب العزت نے بلند و بالا مقامات سے نواز دیا، اس کی آنکھوں سے تمام حجابات اٹھا دیے، وہ کائنات کے رازوں سے آگاہ ہو گیا۔ تو عزیز طلبہ، ہمیں یہ جو موقف دیا گیا ہے کہ ہم نے کائنات کے ذرات میں غور و فکر کرنا ہے اور کھوج لگانی ہے کہ ان کی تسبیحات کیا ہے، ہم نے ہواؤں کے جھونکوں میں تلاش کرنا ہے کہ وہاں پر خدا کہاں موجود ہے۔ جب ہم اس مقام اور مرتبے کو حاصل کر لیں گے، پھر اللہ رب العزت ہمیں وہاں پہ دکھائی دے گا جہاں پہ ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے۔ پھر ہم یہ خلیفۃ اللہ اشرف المخلوقات کا صحرا اپنے سر پہ سجا لیں گے۔ تو عزیز طلبہ، مولانا ظفر علی خان نے اپنے شعر نمبر 4 میں، ہم کے شعر نمبر 4 میں کہا ہے، سراپائے معصیت میں ہوں، سراپائے مغفرت وہ ہے۔ بڑا خوبصورت تخیل ہے۔ انسان گناہ کا پتلا ہے، وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے سراپائے معصیت میں ہوں۔ معصیت کا معنی گناہ، سراپا پورا وجود، میرا سر سے لے کر پاؤں تک میں گناہ میں ڈوبا ہوا ہوں۔ سراپا مغفرت وہ ہے جو خدا ہے، وہ سراپا مغفرت ہے، وہ ہمیشہ بخشنے والا ہے۔ وہ مغفرت کا معنی وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو خدا سراپا مغفرت ہے۔ ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ہم ایک دفعہ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد خدا سے معافی مانگتے ہیں، خدا ہمیں یوں معاف کرتا ہے جیسے ہم ابھی اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، پاک، اور پھر دوبارہ سے ہم سے دانستہ نادانستہ پھر گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ہم پھر اس کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتے ہیں، وہ پھر ہمیں معاف کرتا ہے۔ ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار معافی کرتے ہیں، خدا یہ نہیں کہتا ابھی میں نے تجھے کل معاف کیا تھا ابھی کیوں کروں، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں پیش ہو گیا ہے، تو وہ اس معافی کو قبول کرتا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص وہ ایک بت کے سامنے کھڑے ہو کے یا سنم کی صدائیں لگاتا ہے، بھول چوک کے ایک دفعہ اس کی زبان پہ آتا ہے یا سمد۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آتا ہے اور کہتا ہے مانگ میرے بندے، کیا مانگتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا الہی یہ بت کو پکار رہا ہے، یا سنم آپ کو نہیں پکار رہا، غلطی سے اس کی زبان سے یا سنم کی جگہ یا سمد نکل آیا۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے جسے 1000 بار پکارا یا سنم کہہ کے وہ نہیں آیا، جسے بھول کے ایک دفعہ یا سمد پکارا اگر وہ بھی نہیں آئے گا تو سنم میں اور سمد میں فرق کیا ہوگا؟ خدا تو وہ ہے جو اسے بھول کے بھی پکارے وہ اس کی جانب توجہ
کرتا ہے۔ خطا کوشی روش میری، خطا کوشی خطا کرنا، روش عادت کو کہتے ہیں، کہتے ہیں خطا کرنا میری عادت ہے، میری فطرت ہے، انسان کی فطرت میں خامی غلطی کرنا رکھ دی گئی ہے۔ خطا پوشی ہے کام اس کا، اور خدا کا کام بھی تو خطاؤں کو معاف کرنا ہے۔ وہ خطاؤں ٹھیک ہے ہمیشہ خطا کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ تو بیٹا انسان خطا کا پتلا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیشہ بخشنے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ یہ جو انسان کا لفظ ہے نا بیٹا، یہ نسیان سے نکلا ہے۔ نسیان کا معنی ہی بھولنا ہے، غلطی کرنا ہے۔ تو جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے ہمیں چاہیے ہم اس کا اعتراف کریں۔ جب ہم غلطی کا اعتراف کریں گے ہمیں اس پہ ندامت ہوگی، باعث ندامت ہم خدا کی بارگاہ میں پھر استغفار کریں گے، اور جب ہم معافی مانگیں گے ہمارا خدا معاف کر دے گا، اس گناہ کو ہمارے دل سے زائل کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے وہ اور پھیلتا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے وہ اور پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سارا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر آتا ہے کہ حدیث پاک میں ہی آتا ہے کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے، پھر وہ خدا سے معافی مانگتا ہے، وہ جو ایک کالا نقطہ دل پہ لگا ہے نا خدا اس کو ریز کر دیتا ہے، پھر وہ نیکی کرتا ہے، ایک نور کا نقطہ لگتا ہے، وہ اور نیکی کرتا ہے، وہ نقطہ اور پھیلتا ہے، وہ اور نیکی کرتا ہے، وہ پھر پھیلتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا میں کبھی غلطی ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں معافی طلب کرنی چاہیے، اور جب وہ معاف کر دے تو اس سے بڑا خوش قسمت انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ حسرت موہانی نے بھی کہا ہے تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے۔ تو عزیز طلبہ یہ ریلیونٹ اشعار بھی میں نے آپ کو بتا دیے، اس کو بھی تحریر کریں، اس کو یاد کریں تاکہ آپ کی تشریح پختہ ہو۔ اسی موضوع سے ایک اور شعر لکھوا دیتا ہوں۔ عفو و خطا میں ضد ہو گئی تھی، عفو و خطا میں ضد ہو گئی تھی، وہ بھی نہ ہارے میں بھی نہ ہارا۔ تو بیٹا اللہ رب العزت تو اس طرح سے ہے، وہ ہمیشہ معاف کرتا ہے اور وہ اس معافی کو قبول کرتا ہے۔